الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سب سے پہلے دارالعلوم رشیدیہ بنگلور کے بانی و محتمیم حضرت مولانا سید عبدالرشید صاحب مفتاحی زید اقبالہ زید مجدہ مد ذلہ العالی عمت فیوزہم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ پوری ہمت، پورے حوصلے کے ساتھ دارالعلوم رشیدیہ چلا رہے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے. مدرسہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں. مدرسہ چلانے کا مطلب ہے کہ اس آدمی پر آرام حرام ہے. سفر میں ہو، حضر میں ہو، دن ہو، رات ہو، ہمیشہ مدرسے کی تعمیر و ترقی اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کا جنون انسان پہ سوار ہوتا ہے. آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام میں علم میں تفریق نہیں. لوگوں نے تعلیم میں تفریق کر کے امت پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ علم صرف اسی کو کہتے ہیں جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، آخرت کی حقیقت کو جانے، اپنی پیدائش کے مقصد کو جانے. اسی کا نام علم ہے. بقیہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے. دنیا میں رہنے کے لیے جس طرح دینی علم کی ضرورت، اسی طرح ہنر کی بھی ضرورت. جب تک آدمی ہنر نہیں سیکھے گا دنیا میں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا. علم تو وہی ہے جس سے آدمی اللہ کو پہچانے، اپنی پیدائش کے مقصد کو جانے،
آخرت کی حقیقت کو جانو۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں ہر طرح کی برائی، شر، فتنہ، بے حیائی، حرام کاری، ہر چیز کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ علم کا ہتھیار ہے۔ لوگ بولتے ہیں دنیا میں علم عام ہے، ہنر عام ہے، علم میں کمی آتی جا رہی۔ ہر آدمی یہ بولتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS آفیسر بنے، یہ بنے، وہ بنے۔ ضرور بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا ہے کہ میرا بیٹا دیندار ہونا چاہیے، اس کو قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ آنا چاہیے، جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ آنا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات کو نوٹ کیجئے، ابھی تقریباً 16 سے 17 لاکھ لڑکیاں ملک میں مرتد ہو گئی۔ پورے کا ڈیٹا ہے، ڈاکومنٹس ہے۔ اس میں سب سے بڑا دخل ہماری ماں اور بہنوں کا۔ آپ آئی ہیں، قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایک اچھی ماں، ایک اچھی ماں سینکڑوں استادوں اور ٹیچروں سے بہتر ہے، اور ایک اچھا گھر، ایک اچھا گھر سینکڑوں یونیورسٹیوں، مدرسوں، دارالعلوم اور مکاتب سے بہتر ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بنیادی تعلیم، حلال و حرام کی تعلیم۔ جو لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت نیک ہوتی ہے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اگر دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، اور باپ کسی ایک ہی کو پڑھا سکتا ہے تو لڑکی کو پڑھانا ضروری ہے۔ عورت پر ہی خاندان پڑھا۔ ایک عورت اگر اچھا پڑھے گی پورے خاندان میں انقلاب آ جائے گا۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، مرد پڑھتا ہے تو ایک آدمی پڑھتا ہے، لیکن عورتیں اس طرف توجہ کم دیتی۔ آپ آئی، آپ نے دیکھا ماشاء اللہ بچوں نے کتنے عمدہ اور اچھے انداز میں اپنا پروگرام پیش کیا، اسلامک ڈرامہ پیش کیا۔ بڑے بچوں کو پڑھانا بڑا آسان ہے، عالم فاضل کو پڑھانا بڑا آسان ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ فلسفہ میں ایک مسئلہ آتا ہے حلول کا، حلول یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر استاد کو حلول کرنا پڑتا ہے۔ اب چھوٹے بچے اگر اچھی طرح بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں بات کر رہا ہے، اس پہ استاد بات کر رہے ہیں۔ ڈرامہ جو بچوں نے اتنا ڈسپلین سے آنکھ کو ہلا کر پیش کیا،
سب سے بڑا کمال استاد کا ہے کہ بچوں کو اس طرح تیار کر کے وہ خود بچوں کے اندر داخل ہو گئے، ان کی ہر حرکت اصل میں استاد کی حرکت۔ چھوٹے بچے کو پڑھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے طوطے کو کلمہ پڑھانا، طوطے کو قرآن پڑھانا۔ یہی بچے دیکھیے کتنے ڈسپلین کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے تھے۔ اور ہمارے دارالعلوم رشیدیہ کے معتمر صاحب کو جہاں تعلیم و تربیت کا جنون ہے، وہاں بچوں کو انعامات دینے کے لیے دل کے سارے دروازے کھول دیتے۔ انشاءاللہ ان بچوں کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخلص معاونین کو پیدا کرے گا۔ ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت، ان کا اچھا قیام، ان کا اچھا طعام، ان کی صحت کا اچھا خیال رکھنا آپ جتنا کریں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو اخراجات کے لیے رقم کا اور سرمایہ کا، اسباب کا، ذرائع کا انشاءاللہ تعالیٰ انتظام کرے۔ مہمانان رسول ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر پھیلاتے۔ کہا سب سے بہترین وہ ہے، حدیث میں ہے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ بچہ بہتر ہے تو ماں بھی بہتر ہے، بچہ بہتر ہے تو باپ بہتر ہے، بچہ بہتر ہے تو استاد بہتر ہے، بچہ بہتر ہے تو مدرسہ بہتر ہے، بچہ بہتر ہے تو خاندان بہتر ہے۔ آپ والدین اور بچوں کی والدہ انتہائی خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ آپ کا بچہ صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا۔ جب آپ مریں گے یہی بچے آپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بچے اچھے حافظ عالم بنیں گے، آپ کے گھر میں دین آئے گا، افراد میں دینداری آئے گی۔ بچوں کے ارتداد سے روکنے کے لیے، بچوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سینٹر ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، وہ مکتب کا نظام ہے۔ آج کے دور میں ہاسپٹل کے نظام سے زیادہ بہتر، مدرسوں کے نظام سے زیادہ بہتر، دارالعلوم کے نظام سے زیادہ بہتر مکتب کے نظام کا معیاری اور بہتر ہونا ضروری۔ ایک بچہ اگر مکتب میں صحیح تعلیم حاصل کر لے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کو، ایمان کو، عزت کو، آبرو کو برباد نہیں کر سکتی۔ مکتب کی تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ وہ بچے کو فرائض کا، عقائد کا، ایمانیات کا، حلال کا، حرام کا مکمل علم ہو جائے، یعنی بیسک ایجوکیشن، بیسک تعلیم۔ آپ مکتب کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ اب جب بچہ مکتب میں اچھی تعلیم حاصل کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایم پی بنے، ڈی ایس پی بنے، پائلٹ بنے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ دیکھیے حضرت مولانا سید عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے، صفائی کا انعام الگ، اچھی تربیت کا انعام الگ، فلاح کی انعام الگ۔ ان انعامات سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ شریعت نے فضائل کو کیوں رکھا؟ فضیلت کی بات سے انسان میں عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے جب انعام رکھا جاتا ہے، بچے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ہمیں پاک صاف رہنا ہے، ہمیں اچھا پڑھنے میں فیصد لانا ہے، ہمیں ڈسپلین لانا ہے، ہمیں انعام ملے گا۔ یہ بچوں کے حوصلے کو بلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بیان تو بہت دیر تک ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کا سب سے بڑا مسئلہ کھانے اور پینے کا مسئلہ ہے۔ سارے لوگ شدت کے ساتھ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں،
ایک ایک لمحہ ان کے لیے بڑا دشوار گزر رہا. اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ جو بھی علماء کرام، حفاظ کرام اور ہمارے حکیم صاحب اور ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رشادی دامت برکاتہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ جید علماء ہیں اور مخلص لوگ ہیں. مولانا سید عبدالرشید صاحب کی دعوت پر مدرسے کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، قرآن کی محبت میں یہ یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ہر طرح سے ترقیات سے مالا مال فرمائے، مخلص معاونین کو پیدا فرمائے، مخلص اساتذہ کو پیدا فرمائے اور مخلص جو ہے ان کے دائیں بائیں لوگ رہیں اور ہمارے حضرت مولانا سید عبدالرشید صاحب مفتاح دعوت برکاتہ خوب ترقی کریں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرمائے. بڑی تعداد میں یہاں بچوں کو داخلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تمام عوام کو ان کی طرف مائل ہو کر ان کے ہاتھ بٹانے کی اور ان کے ہاتھ ملا کر مدرسے کو تعمیری، تعلیمی، تربیتی اعتبار سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے. جو لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں بھوک لگ جائے تو بھوک کا جنون سوار ہو جاتا ہے. اسی لیے انہی مختصر سی بات کو ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اور یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا مجیب الدعوات، یا اس مجلس کو قبول فرما. اس جلسے میں شریک ہونے بچیوں، علماء سب کو قبول فرما. اے اللہ دارالعلوم رشیدیہ اور باغات بنا. جتنی اس ادارے و کرم کے ہم لوگ محتاج ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ آج قبول فرما، ترقیات سے مالا مال فرما. دارالعلوم رشیدیہ کو قیامت تک قائم اور دائم رہنے کا فیصلہ فرما. تعمیری ترقی عطا فرما، تعلیمی ترقی عطا فرما، تربیتی ترقی عطا فرما، اصلاحی ترقی عطا فرما. انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. हमारे साथ भिड़ो ना इंशाल्लाह. और